لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دے محمد بھائی. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کے یہ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں، اور یہ کارواں بہت تیزی سے اپنے مقصد نہائی تک پہنچنے والا ہے. خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم ان چند دنوں میں جمع ہوں اور ہم بھی امام کے اس کاروان میں شامل ہو سکیں. اور امام کے کاروان میں شامل ہونے کی شرائط ہیں. گو کہ دعوت سب کے لیے، دعوت عام سب کے لیے. سید الشہداء علیہ السلام نے بھی مدینہ جب چھوڑا اور اس کے بعد راستوں سے گزرتے ہوئے مکہ پہنچے، اور پھر مکہ جب چھوڑا تو امام نے دعوت سب کو دی ہے، مگر شرط کے ساتھ. اور شرائط امام نے خود بیان کی ہیں، اور وہ شرائط کو جو آپ جانتے بھی ہیں، سنتے رہتے ہیں، میں بس کہ دوبارہ ہمارے ذہنوں میں یہ قائم رہے. امام نے جب مکہ چھوڑا تو امام نے یہی فرمایا کہ جو اپنے خون کا بذل کر سکتا ہے، خون کی قربانی دے سکتا ہے. یہ پہلی شرط تھی، ہم گزشتہ سالوں میں اس پہ ذکر کر چکے ہیں. پھر دوسری شرط، جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے. تیسری، جو لقاء اللہ چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، فل یرحل، تو وہ نکل آئے ہمارے ساتھ. یعنی یہ امام نے شرائط بتائی ہیں، اگر یہ تم کر سکتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ. تو ابھی بھی یہی شرط ہے، ابھی بھی شرط تبدیل نہیں ہوئی. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ امام کی صدا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا آپ کو کیسی مدد چاہیے اس دور میں؟ آپ کو کیسی مدد چاہیے؟ اب آپ کے ذہن میں ہوگا مولا تو ہے نہیں، امام تو ہے نہیں. ایسا نہیں ہے. امام کا فرزند ہمارے درمیان میں موجود ہے. جمعے کا دن ہے آج، ظہور کا متوقع دن گزر گیا. میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے امام کا کتنا انتظار کیا، آج کتنا سوچا کہ اگر امام آج آئیں تو میں تیار ہوں، اور یہ اگر آئیں تو میں کیا کروں گا. کوئی پلاننگ ہے، کچھ ہے؟ تو میں اپنے آپ کو جب امام حسین علیہ السلام کے جملوں پہ اپنے آپ کو پرکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تیار نہیں ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا. امام نے کیا کہا؟ خون کی قربانی دے سکتے ہو، یعنی اپنے جگر کا خون دے سکتے ہو.
دنیا کو چھوڑ سکتے ہو، ہم سے تو دنیا چھوڑی نہیں جاتی، ہم تو دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، دنیا ہی ہے، اور ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ہر شخص اپنے حساب سے الگ الگ دنیا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ چھوٹے بچے سے بولیں اس کی دنیا ویڈیو گیم ہوگا، آپ اس سے موبائل لے لیں رونا شروع کر دیتا ہے، گریا شروع کر دیتا ہے، فساد شروع کر دیتا ہے گھر کے اندر۔ ہر شخص بزرگ کی دنیا کچھ اور ہے، بوڑھے بزرگ کو آپ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، کچھ چیزیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہر شخص کی، حتیٰ جو نماز اول وقت پڑھتا ہو، مسجد میں پڑھتا ہو، پہلی صف میں پڑھتا ہو، اور وہ تھوڑا سا لیٹ آ جائے اور اس کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھ جائے، اور اس کے اندر اگر یہ تھوڑی سی تبدیلی آئے کہ او ہو لوگ کیا سوچیں گے، آج میں پہلی صف میں نہیں تھا، تو بس اس کی دنیا وہ ہے، ہر شخص کی دنیا ہے۔ دنیا چھوڑ سکتے ہو اور خدا سے ملاقات چاہتے ہو؟ خدا سے بھی ملاقات ہوتی ہے کیا؟ میں نے کبھی سوچا کہ مجھے بھی خدا سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ تو جانے ہو تم، یہ اس میں شامل ہونے کے لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں چند دن سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ امام فرماتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ یہ خصوصیات ہوں۔ امام چاہتے ہیں، امام محبت کرتے ہیں، یہ محبت امام کی طرف سے ہے، پہلے ان کی طرف سے محبت ہوتی ہے تب ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، ہم جس سے محبت کریں اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عاقل ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے، فہم ہونا چاہیے، مدارا ہونا چاہیے، صبور ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، اسے سچا ہونا چاہیے۔ یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر ہوں تب ہم اس سے محبت کریں گے، تب وہ ہمارا بہترین شخص ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں جانے محترم، بہرحال میں تھوڑی تھوڑی ٹوٹی پوٹی جو آپ کے درمیان میں بیان کی، اب یہاں پر انسان یہ جو پورا سسٹم ہے یہ پیکیج ہے، یہ اصل میں ریلیجن کا ہے، دین کا پیکیج ہے۔ اور اگر امام چاہتے ہیں، جب امام چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے محبت کریں، اور امام محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، ایسا نہیں ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہ صلی علی امام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے خود فرمایا، جو توقیف ہیں بہت سارے بڑے علماء کو جو امام نے خود لکھا ہے، امام نے فرمایا کہ ہم تمہارے حال سے باخبر ہیں، تمہاری جو سچویشن ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہے، اور اگر ہم تمہاری خبر نہ لیں تو دشمن تمہیں چیر پھاڑ ڈالے گا۔ یعنی امام ہماری طرف نگاہوں کو، امام کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، لیکن کیا ہماری نگاہیں امام کی طرف ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اس سے آج گفتگو کے کیا چیز ہمارے اندر ہو کہ ہم سے لوگ محبت کریں۔ ظاہر ہے جب امام آپ سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے نا، تو ایسی کون سی کوالٹیز ہوں؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں بریکٹ میں بریکٹ بہت بند بھی کرتا ہوں، کھولتا بھی ہوں، عادت بریکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ آپ موضوع میں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ بریکٹ میں یہ آپ کو بار بار بتاؤں کہ یہ گفتگو کا مقصد کیوں ہے، کیونکہ وقت کے امام کو ایک امت کی ضرورت ہے، اور وہ امت جب تک نہیں بن سکتی جب تک وہ ان کوالٹیز پہ پورا نہ اترے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اور کون بتائے گا وہ کوالٹیز؟ کیونکہ یہ کوئی کسی سپورٹس کی ٹیم نہیں بنا رہے، کسی کالج کا گروپ نہیں بنا رہے، کوئی محلے کی کمیٹی نہیں بنا رہے، یہ آپ امام کی امت کی بات کر رہے ہیں، اور امام کی امت وہی بتائیں گے جو امام ہے۔ تو اسی لیے یہ جو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا عرض کرتا ہوں تاکہ ہم ان کوالٹیز کو، ان ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر ایجاد کریں، تاکہ وقت کا امام ہمارا انتخاب کرے۔
تو امام فرماتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں اگر آپ کے اندر پائی جائیں تو لوگ آپ سے محبت کریں گے. پہلی چیز امام فرماتے ہیں دین ہے. دین اگر دین آپ کے اندر ہے تو یہ باعث محبت ہے لوگوں کے لیے. مثال کے طور پر فلانا شخص دیندار ہے. خوب دیندار کا لفظ کتنا خوبصورت ہے. جب آپ کسی کا رشتہ لینے جاتے ہیں یا کسی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے تو پہلی چیز اسلام بھی یہی کہتا ہے اور ہمارے یہاں بھی میکسیمم لوگوں کی شرط کیا ہوتی ہے؟ دیندار ہو. دیندار ہو. تو یہ دین کیا ہے؟ یہ دین، اور پھر اس دین کی کتنی ٹائپس ہیں. دوسری چیز کہ میں دوبارہ پھر دین پہ آؤں گا، دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں جو محبت پیدا کرتی ہے وہ بذل ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا. جو جتنا لوگوں کی ہیلپ کرے گا کام آئے گا، کسی حوالے سے میٹرلسٹک نہیں ہے. مشورہ سن لے، کسی کی بات سن لے، کسی کے لیے کوئی نہ کوئی فون کر دے، لوگ اس شخص سے محبت کرتے. تیسری چیز امام فرماتے ہیں تواضع، یعنی جس شخص کے اندر انکساری پائی جائے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، لوگ اس سے محبت کرتے. اور یہ پریکٹیکل چیزیں، ہاں یہ آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیں کہ جو آدمی غرور اور تکبر کرتا ہے ان سے کون محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں محبت کرتا، بات ہی نہیں کرتا کوئی. بولے بھائی سامنے تھوڑی بہت سلام عزت کر لیتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا. محبت اسی سے ہے جس کے اندر انکساری پائی جائے. اب آپ دیکھیں یہ تواضع، انکساری اب ہے انبیاؤں کے اندر کتنی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے جو حواری تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، پانی سے ان کے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا. کس نے؟ حضرت عیسیٰ نے. ان کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں آپ. کہا میں تمہیں تواضع سکھا رہا ہوں، انکساری. مطلب آپ آ رہے ہیں جوتے اتار کے آئے ہیں، آپ کسی کے جوتے پڑے ہوئے ہیں آپ نے اوپر ہی، آپ کو پتہ ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ جو ہم ایک دوسرے کے جوتے، ہم بھی بعضوں کا جوتے اتارتے ہیں، واپسی میں ہمیں جوتا نظر نہیں آتا. اس کا یہ نہیں مطلب جوتا کو اٹھا کے لے گیا، جوتا وہی ہوتا ہے، اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. یہ حساب ہے. آپ اگلے کے جوتے پہ پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں، آپ بہرحال سسٹم نہیں ہے، وہ ہماری فالٹ ہے. لیکن تواضع کیا ہے؟ تھوڑا سا سائڈ پہ کر دوں کسی کے جوتوں کو. تواضع. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ جو بہت بڑے اولیاء خدا تھے، امام خمینی کے استادوں میں سے، جب وہ ملا کلی حسین ہمدانی کے درس میں جاتے تھے، 2 سال ہو گئے درس میں جائے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. درس میں گئے، کوئی تبدیل نہیں. استاد کی خدمت میں گئے، کہا میں بہت عرصے سے آپ کے یہاں آ رہا ہوں، اور استاد نے بھی ایسے بیہیو کیا جیسے پتہ نہیں. کہا 2 سال ہو گئے مجھے آپ کے درس میں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی چینج نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا اصل میں تمہارے اس درس میں تمہارے شہر سے کچھ لوگ بھی آتے ہیں، ان کے خاندان میں اور تمہارے خاندان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ اختلاف جب تک دور نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. اب آپ سوچیں اب یہ کیسے کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ استاد کو کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ جب درس میں آتے ہو تو ان کے جوتوں کو سیدھا کر دیا کرو. درس میں آتے تھے، ان کے جوتوں کو سیدھا کر دیا. جو ریاضت اور گریوں سے کچھ نہ ہو سکا وہ چند دن جوتا سیدھا کرنے سے ہو گیا. نفس تجرد کر گیا. اب نفس تجرد کرنے کے لیے آپ میرا ڈیفینس والا اشرا آن لائن سنیں کہ نفس کیسے تجرد کرتا ہے، باہر کیسے نکلتا ہے. نہیں، نفس باہر آ گیا، خود باہر آ گئے، میں باہر آ گئی صرف جوتا سیدھا کرنے سے. تواضع، انکساری. آپ پہلے چلے جائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ پڑھ لیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ زیادہ دیر مجلس پڑھ لیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ خوب یہ تواضع، یہ محبت پیدا کرتی ہے. یہاں تو ایک دوسرے سے ریس لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر باہر. ہاں پازیٹیو معنوں میں کمپٹیشن اچھا ہے، نیکی کرنے میں قرآن بھی کہہ رہا سابقون، نیکی میں جلدی کرو، کمپٹیشن. لیکن خوب تواضع ہو تمہارے اندر، انکساری ہو.
یہ انکساری آپ کو بردبار بناتی ہے. جس درخت پہ جتنا پھل ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے, اکڑتا نہیں ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ. یہ محبت پیدا کرتی ہے. خوب یہ محبت جب آپ لوگوں کے لیے پیدا کریں گے تو آٹومیٹکلی امام آپ سے زیادہ محبت کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ مقدس اردبیلی کتنی بڑی شخصیت تھی, کتنی بڑی تواضع. آپ دیکھیں اونٹ پہ سوار ہے, ایک شخص نے بولا مجھے بھی جانا ہے, بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے. اب کون ہے وہ شخص؟ وقت کا امام. ساتھ بیٹھے ہوئے مقدس اردبیلی کے, جا رہے ہیں. امام جب تک اجازت نہ دیں کوئی پہچانتا نہیں ہے, جب تک اجازت نہ دیں. امام نے کہا اچھا مقدس اردبیلی کے بارے میں سنا ہے؟ اب آپ تواضع دیکھیں. ابھی ہم سے کوئی پوچھتا, ہمیں کوئی پوچھے کہ نصرت بخاری کو جانتے ہیں, مطلب بولیں گے, میں بولوں گا آپ کون ہیں. اگر وہ بول دے کہ میں شیعہ ہوں تو میں اس کو بولوں گا بھائی کیا ہو گیا, آپ شیعہ نہیں ہیں, ہم تو اہل سنت پہچانتے ہیں, کرسچن پہچانتے ہیں. ہماری تو یہ کیفیت ہے نا. ادھر تواضع دیکھیں مقدس اردبیلی کا, کہاں ہے کوئی. تبھی تو امام ساتھ سوار ہے. تواضع ہے تو امام ساتھ سوار ہے. جان محترم, اب یہ اپنے اندر کریٹ کریں. سوسائٹی کا اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوا ہے. ہر آدمی لیڈر ہے, رہبر ہے, ہر آدمی نے ہر کام کرنا ہے. چھوٹا چھوٹا بھی کام دے دو وہ بھی کرے میں کروں گا. بھائی اس کو کرنے دو, کیا فرق پڑتا ہے. تو جان محترم سوسائٹی, امت بلڈ کرنے کے لیے ٹیم ورک چاہیے. ٹیم ورک. کچھ کام میں کروں, کچھ کام آپ کریں, کچھ کام آپ, سارے کام میں نہیں کر سکتا. تو یہاں ہمیں ایک دوسرے کے آگے تواضع دکھانا پڑے گا. مطلب آپ کون ہیں اتنی بڑی شخصیت؟ کوئی بڑا نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہے, سب جھکے ہوئے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا کوئی بچہ یہ کہہ نہیں پایا کہ ہم نے رسول کو سلام کیا ہو. کیوں؟ کہ رسول خدا ہمیں سب سے پہلے خود سلام کرتے تھے. رسول خدا ہے. وہ پہلی چیز میں واپس آتا ہوں, دیندار ہونا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگ صرف ظاہری دیندار ہیں, ظاہر میں, یا تو یوں کہیں کہ دین کی ڈیفینیشن ہی کلیئر نہیں ہے. خوب دینداری اجتماعی ہے, دینداری فردی ہے, دینداری توجیہی ہے, یعنی انسان اپنے حساب سے دین فکس کرتا ہے. یہ دو تین ٹائپس ہیں دینداری کی. ایکچوئل دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے گھر بھیجا. دین وہی ہے. اور کیا دین ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دین ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے. دین ہمارے لیے, دین کتنی اہمیت رکھتا ہے. دین ہے کیا؟ دین وہ سیٹ آف رولز ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجے. یہ دین ہے. یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. بہت سمپل سی بات ہے. کوئی مشکل نہیں ہے دین. دین بہت آسان ہے, ہم جیسے لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے. دین بہت آسان ہے. جانے والا لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا. اور جب خدا کو معبود بنا لیا تو پھر غیر خدا گر گئے سارے. اب جو کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے. تو یہ دینداری انسان کے اندر انسٹال ہونی چاہیے. اور یہ ہر جگہ ہے پوری. ایسا نہیں مسجد میں دین ہے تو باہر نہیں ہے. امام بارگاہ میں بہت اچھے, جاب پہ کچھ بھی کاٹتے رہو, کسی کو بھی کاٹتے رہو, کسی کا بھی حق کھاتے رہو. تو یہ کیسا دین ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ مصلی بچھا دیتے ہیں, اللہ اکبر, بعد میں سود کا کاروبار ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دینداری فردی ہے. یا ویسے بہت سارے لوگوں کی دین, مطلب ہمیں کیا مولانا صاحب, ہمیں اپنی نماز پڑھنی ہے, روزہ پڑھنا ہے, برابر میں کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, یونیورسٹیوں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں, نشے کر رہے ہیں محلے میں جوان, ہمیں کیا کرنے دو. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, جیسے میں نے کل بھی آپ کو خدمت میں عرض کیا, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, ہمیں اس سے کیا مولانا صاحب, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. یہ دینداری توجیہ, یہ فردی ہے. یہ فرد اکیلا دینداری کر رہا ہے.
یہ اپنی خانقاہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اسے نہیں پتا کہ اصل دین کسے کہتے ہیں۔ اگر دین فردی ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد، تو کبھی بھی رسول خدا غار حرا سے نیچے نہیں اترتے۔ اگر دین فردی ہوتا تو رسول خدا غار حرا میں بہترین تھا۔ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ کھانا لے کے جا رہی ہیں، کیا ضرورت تھی معاشرے میں آنے کی؟ اور جوان سوال کرتا ہے کہ سارا مسئلہ ہی دین کی وجہ سے، یہ دین نہ ہو تو ٹینشن ہی نہ ہو، ساری مشکلات دین کی وجہ سے، ساری جنگیں دین کی وجہ سے، امام حسین کو شہید کیا دین کی وجہ سے، دین ہٹا دیں سارے فساد ختم ہو جائیں گے۔ سوال تو ہے نا بھائی، سارے فرقے دین کی وجہ سے، فرقہ بازی بھی تو دین میں ہی ہے نا ساری۔ ابھی آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ مگر امام حسین جس کے مقابلے میں آئے، کیا وہ دین دار تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی دین کا مسئلہ تھا تو کیا یزید دیندار تھا؟ کو آپ بولتے کہ بھائی دین کا مسئلہ تھا، دین نے تھوڑی، وہ تو لا دین تھا، دین کا ڈھونگ اس نے مچایا ہوا تھا، دین کی شیلڈ پہنی ہوئی تھی اس نے۔ کیوں؟ کیونکہ بریکٹ میں، تاکہ موضوع بار نہ ہو، بریکٹ میں بریکٹ ہے۔ اب جو میتھس اور کیلکولس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اسمارٹ ہوتے ہیں، 4 صفحے میں ایکویشن کو سولو کرتے ہیں، آخر میں پھر بریکٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ بریکٹ میں جب دشمن سامنے سے تھک جائے تو وہ پھر اندر سے باہر آتا ہے، جب سامنے سے تھک جائے تو وہ اندر سے آتا ہے اور اس چیز کو اپنا ٹول بناتا ہے، وسیلہ، جو چیز لوگوں کو پسند ہوتی ہے۔ ابن زیاد جب کوفہ میں آیا تو کوئی 18,000 لوگ تھے حضرت مسلم کے ساتھ۔ کتنے؟ 18,000، ہزاروں کی، چلو آپ ہزاروں 2,000 بول رہے ہیں، 18,000 کی تعداد تھی جس نے بیعت کیا۔ ابن زیاد کتنے لوگوں کے ساتھ آیا؟ چند لوگوں کے ساتھ کوفہ میں آیا۔ اتنے سارے لوگ تھے، ابن زیاد کو روک نہیں سکتے تھے۔ کیسے آیا؟ حلیہ بدل کے آیا۔ کیوں؟ کوفہ کس کا انتظار کر رہا تھا؟ امام حسین کا۔ اس نے ایسا حلیہ اختیار کیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے کہ کون آ رہا ہے۔ دشمن کو سمجھے، دشمن اندر سے آتا ہے، اجزاء موت۔ خب یہ دین کی جو باتیں کرتے ہیں کہ دین کا مشکل، دین کی مشکل نہیں ہے۔ اگر دیندار ہوتے سارے تو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا۔ دوسروں نے دین چھوڑ دیا تھا، اور ظاہر ہے جب دین چھوڑ دے اور دین پر نقصان کر رہا ہو تو کون بچائے گا دین کو؟ وہی جو دین کا وارث ہے۔ اگر سید الشہداء نہیں آتے کربلا تو آج نہ ہم بیٹھے ہوتے، نہ ہماری نمازیں ہوتی، نہ یہ حج ہوتے، نہ عمرے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، سب ختم ہو جاتا۔ انہوں نے تو حملے کیے، آپ تاریخ پڑھ کے تو دیکھیں، انہوں نے صرف واقعہ کربلا تھوڑی کیا، واقعہ حرہ ہونے آپ کے اپنے حواس ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے خانہ کعبہ پہ حملے کیے، خانہ کعبہ کو جلایا ہے۔ مولا کہتے ہیں نہیں، سافٹ کارنر ہونا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ کس کو ساتھ لے کے چلیں بھائی؟ کیسے ساتھ لے کے چلیں؟ جو دیندار اگر ہے بسم اللہ، دین کے خلاف تو دین بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ صبح شام مختلف چیزیں آپ کے ساتھ آپ فیس کر رہے ہیں، چیزیں نارملائز کی جا رہی ہیں، حرام کو اتنا کامن کیا جا رہا ہے کہ وہ نارمل ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ اب آپ دیکھیں مدینہ کا واقعہ، اور ٹائم کون سا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ محمد، چھٹے امام کا زمانہ ہے۔ مدینہ میں ایک جوان مدینہ میں آیا، آ کر اس نے گھر کرائے پہ لینا تھا، ڈھونڈا تو اس زمانے میں گھر ایسے ہوتے ہوں گے، مطلب ایک طرف سے داخل ہو، دوسری طرف سے چلے جاؤ۔ یہاں پہ بھی پرانے زمانے میں جو بڑے گھر یا گلیاں ایسی ہوتی تھیں، ادھر سے نکل جاؤ، ادھر سے بھی، یا مہمان ایک طرف سے آئیں، گھر والے ایک طرف۔ مدینے میں اس طرح کے گھر تھے، اور بھی جگہوں میں پرانے لوگوں میں ابھی بھی گھر ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس جو مالک تھا اس نے گھر کے 2 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصہ ادھر سے کرائے پہ دیا ہوا تھا، ایک حصہ ادھر سے کرائے پہ دیا۔ تو اب وہ جوان تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ
اس طرف سے گھر ہے لیکن دروازہ اندر ہوتا تھا. تو اس نے پوچھا بھائی ادھر کون رہتا ہے؟ تو اس نے بولا بھائی کوئی جوان خاتون ہے وہ وہاں رہتی ہیں. تو انہوں نے بھائی میں ایک شرط پہ گھر لوں گا. کہا یہ دروازہ بند کر دو, یہ دروازہ بند رہے گا, یہ دروازہ نہیں, ورنہ لوگ آتے تھے جاتے تھے, مطلب کوئی. کہا کہ میری شرط یہی ہے. ان کا ٹھیک ہے. انہوں نے خاتون سے بھی بات کی, کہا کہ بھائی یہ دروازہ بند رہے گا, آپ دروازہ نہیں کھولیں گے, آپ ادھر سے آئیں, میں اس نے ٹھیک ہے. تھوڑے دن گزرے, خاتون نے دروازہ کھول دیا. تو اس نے بولا کہ آپ نے کیوں کھولا؟ ہماری تو شرط تھی کہ دروازہ, اب یہ جوان ہے. اس نے بولا کہ آپ نے دروازہ کیوں کھولا؟ کہا وہ ہوا کے لیے, ہوا کراس ہو. یہ جوان اٹھا, سیدھا امام کی خدمت میں گیا. دین کا دغدغہ ہو, دین کی پریشانی ہونا ایسے ہوتا ہے. کہا مولا میں نے گھر لیا, اس شرط پہ گھر لیا, لیکن خاتون مان نہیں رہی. امام نے کیا فرمایا؟ فوراً اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ. پھر امام نے اس حدیث کو بیان کیا کہ جب جوان مرد اور جوان عورت ہوں, ثالثہما, تیسرا شیطان ہوتا ہے. اب اس جوان کو دین کا دغدغہ تھا, دین کا دغدغہ نہیں ہوتا تو چھوڑو. اب آج کے زمانے میں تو آپ کو ایسا گھر ملنے سے رہا, تو آج کے زمانے میں جوان کو کیا دغدغہ ہونا چاہیے؟ موبائل, اس میں بہت دروازے ہیں اور یہ دروازے ہر طرف سے کھلتے ہیں. انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, اسنیپ چیٹ, ہر جگہ میسنجر, ہر کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. جہاں آپ نے فرینڈ ریکویسٹ کو اوکے کیا, دروازہ کھل گیا. اب آپ اور میں کتنے دیندار ہیں, کتنے دروازے بند کریں گے؟ میں آپ کو سٹوریاں اگر سناؤں نا جو ریئل میرے پاس بھی ہیں, آپ پریشان ہو جائیں. دین کا سہارا لے کر دین برباد ہو رہا ہے. دیندار ہے مولانا دین کی باتیں کرتے ہیں, فلانا شخص دین کی بات ہے, اللہ برباد ہو رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے معاشرہ. دھوکہ مت کھائیں. کالا امام صادق ہے. کون صادق؟ صادق کسے کہتے ہیں؟ سچ. امام نے کیا کہا؟ اگر جوان مرد اور عورت, تیسرا کون ہے؟ چاہے وہ کمرہ ہو, چاہے وہ چیٹ روم ہو. روم تو ہے نا, چاہے وہ چیٹ روم ہو, بچائیں اپنے آپ کو, ایگزٹ لے لیں. بعض کہتے ہیں مولانا وہ, میں پھر بہت زیادہ بولوں گا تو لوگ, لیکن ظاہر ہے بہت لوگ جانتے نہیں, مطلب سمجھا رہے ہیں سامنے والے کو, سامنے والا کہہ رہا نہیں مر جائیں گے, کچھ ہو جائے گا. میں نے کہا بیٹا یہ دھوکہ ہے, دھوکہ, یہ سراب ہے, یہ شیطان ہے, شیطان یہ برباد کر دے گا. دین, جو دیندار ہے اسے دغدغہ ہے, وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑے. اسی طرح خاتون یہ چھٹے امام کے دور میں مریض ہو گئی, شکم میں شدید درد, طبیب کے پاس گئی. طبیب نے بولا ایک ہی علاج ہے. کہا کیا؟ کہا تھوڑی شراب پی لے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا درد ٹھیک ہو جائے گا. فوراً اٹھی امام کی خدمت میں, کہا مولا طبیب ایسا ایسا بول رہا ہے, مجھے بہت تکلیف ہے. امام نے کہا جھوٹ بول, خدا نے حرام میں شفا لکھی نہیں ہے. خدا نے حرام میں شفا لکھی نہیں ہے. کہا تھوڑی دیر ہو سکتا ہے تو میں آرام آ جائے, شفا دین. کیا ہماری زندگی میں دغدغہ ہے؟ سوچنا چاہیے. آپ بہت ساری چیزوں کو تھوڑی کھول سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. سید الشہداء دین بچانے گئے تھے, دین باقی رہے, لا الہ الا اللہ. مقابلے میں کون تھا؟ وہ جو دین کا مذاق اڑا رہا, حلال کو حرام, حرام کو حلال, حجاب ختم, بے حجائی, برائی, جتنی آپ توصیف کر سکتے ہیں برائی کی ساری موجود تھی.
سب موجود تھا. تو اگر ہماری زندگی بھی وہی ہو کہ ایک حصہ ہے اپنے حساب کا، جو ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہے، جو ہمیں اچھا نہیں لگتا نہیں. مولانا صاحب 4 چیزیں دین کی ہیں، خمس دینا پڑے گا. مولانا صاحب خمس تو مولانا لوگ کھا جاتے ہیں، ابھی کیا دیں، ابھی مولانا کہاں کھائے گا. آپ کے لیے ضروری ہے آپ اچھے جگہ اس کو خود پہنچائیں. دینا واجب ہے، اس کو پہنچانا بھی واجب ہے. آپ کو اگر لگتا ہے کہیں صحیح استعمال نہیں ہو رہا دوسری جگہ پہ دو. لیکن یہ کیا کروں، نہیں مولانا صاحب ہم یہ نہیں دیں گے. کیا فائدہ مولانا صاحب اس کام کا، کیا فائدہ روزے کا، کیا فائدہ نمازوں کا. مولانا دین داروں کو دیکھیں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں تو اس میں دین کا کیا قصور ہے. تو اپنے حساب سے دین ڈیزائن نہ کریں. دین لیں جہاں دین اترا ہے. سب لٹ رہا ہے، نماز نہیں ترک کی. یہاں ذرا سا کچھ غم ہو جائے، زندگی میں کچھ حادثہ ہو جائے، بندے کو یاد ہی نہیں رہتا نماز بھی پڑھنی تھی کہ نہیں پڑھنی تھی. دوسری طرف خوشیاں ہوں، شادی ہو، کوئی ایسا اوکیزن ہو، کسی کو احساس ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی. جو دیندار ہوتے ہیں، جن کو دین کا دغدغہ ہوتا ہے نا، وہ دوسری شہر میں یا کسی ملک میں اترتے ہیں نا، وہ وائی فائی کا پاسورڈ نہیں پوچھتے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہیں. دین کا دغدغہ ہے. نماز میری قضا تو نہیں ہو جائے گی کہیں رستے میں؟ اگر رستے میں قضا ہو رہی ہے تو مجھے کہاں نماز پڑھنی پڑے گی؟ دین یہ ایجاد کریں گے نا تو خود بخود امام زمانہ آپ سے محبت کریں گے. خدا آپ سے. جمعے کا دن ہے. آیت اللہ خرازی اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑے عالم دین جن کی آواز میں درد اور نفس بڑا گرم تھا، اور وہ ہر دعائے نتبہ پڑھا کرتے تھے. آج جمعے کا دن تھا، اور خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ دعائے نتبہ پڑھا کریں. کہا وہ دعائے نتبہ پڑھ رہے تھے تو عبد الکریم کفاش جو تہران میں مشہور تھا کہ جس کی امام سے ملاقات ہر ہفتے ہوتی تھی، وہ آیا بیٹھا. جب دعا ختم ہو گئی تو ان عالم دین کو عبد الکریم نے کہا کہ فلانی جگہ پر امام زمانہ بیٹھے ہوئے تھے. اب کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچ بول رہے ہیں تو گریہ کرنے لگ گئے. کہا کہ مجھے امام کیوں نظر نہیں آئے. مگر اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ کسی کی محفل میں امام زمانہ تشریف لائیں. عزیزان محترم، ایسی محفل انسان اتنا، جب آپ اچھے ہوں گے تو امام خود تشریف لائیں گے. آپ اپنے گھر کو دینداری کا گھرانہ، دیندار گھرانہ بنا دیں، امام آپ کے پاس آئیں گے. آپ کے گھر کی گفتگو ایسی ہو جہاں دینداری کی باتیں ہوں، امام آئیں گے. عزیزان محترم، خوب اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے. غلطی ہو گئی معافی مانگو. وہ ایک لڑکا ابھی پروگرام آ رہا ہے، جوان پروگرام ہے، مداح ہے، سلام مرثیہ پڑھتا ہے. محلہ حسینی بہت فیمس پروگرام ہے، چینل 3 کا ایران کے، وہ آج کل آ رہا ہے. اس میں وہ اپنی لائف کی چینجنگ کو بیان کر رہا تھا. کہا کہ میں تھوڑا بہت مداحی پڑھتا تھا کبھی کبھی، لیکن بہت تیزی سے میں غلط راستوں پہ چلا گیا، غلط راستوں سے. اور کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا. ظاہر ہے لوگ جانتے تھے غلط کام کرتا ہے، نشے کرتا ہے. تو ایک دن مسجد میں لڑکا، اس نے مجھے بولا کہ ہم نے کسی اور کو لے کے جانا تھا کربلا اپنے ساتھ نوحہ پڑھنے کے لیے، تو وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تو تم چلو. اب اس نے بولا کہ یہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، کبھی کبھی پڑھتا تھا. اس نے بولا میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں. خیر کہتا چلو چلے گئے. کہا میں چلا گیا. وہ مجھے نوحے پڑھاتے رہے، میں پڑھتا رہا. آخری دن آیا جب ہم جا رہے تھے وداع کر کے، تو میں حرم سے نکلا، ایک دم مجھے خیال آیا، کہتا یہ میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں. مجھے امام حسین نے یہاں بلا لیا
اور مجھ سے نوحے بھی پڑھوا لیے، مگر میں اپنی زندگی میں کرتا کیا ہوں؟ اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، ایک اس شرمندگی دل شکستہ۔ اچھا یہ دیکھتا تھا کہ جو کاروان میں لوگ ہیں ان کو گھر والے فون بھی کرتے تھے، اچھا کہاں ہو، حرم میں ہو ہمارے لیے دعا کرنا، بین الحرمین میں ہو کاظم۔ اس کو کوئی فون ہی نہیں کرتا تھا، اس کو کیوں فون کیا، اس کے گھر والے اس کو ویسے ہی اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اب اس کو اور محسوس ہوا کہ بھائی جیسے ہی بارڈر پہ پہنچے پھر فون آنا شروع ہو گئے، کب پہنچ رہے ہو، کہاں پہنچ رہے ہو، کیسے پہنچ رہے ہو۔ یہ عجیب، پریشان کہ مجھے بھی کوئی فون کرے، کوئی فون نہیں۔ جیسے ہی یہ ایلام کا رہنے والا تھا، جیسے ہی کہتا ہے بس شہر کے اس چوراہے پہ رکی اور لوگ اترے، تو میں نے کیا دیکھا، میرے والدین ہار لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب میں پریشان کہ مطلب ان کو کس نے کہا، اور یہ تبدیلی مجھے لے گئے مجھے وہ۔ اب گھر گئے تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی زیارت کر کے آئے، حج عمرہ کر کے آئے، تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آئیں کھانا کھائیں۔ تو اب اس کے گھر میں لوگوں کے لیے نیاز، مگر یہ لوگوں کو، تو یہ گیا کچن میں، اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ ماجرا کیا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ تو وہ کہتے ہیں ماں رونے لگی، کہا کہتی ہیں کہ گزشتہ رات خواب میں امام حسین آئے اور کہا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، تم بھی معاف کر دو۔ اللہ اکبر، جوان، اللہ صلی علی محمد۔ تو جوان، خوب جوان، سید الشہداء جوانوں کو بلا رہی ہے، جوان غلطی ہو گئی ہے معاف کر۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر الزام تراشی پابندی لگائیں؟ امام حسین کی بات، جو آئے جیسے آئے آنے تو حسین کی بارگاہ ہے۔ امام حسین خود بہتر جانتے ہیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ امام حسین کریم ہے بہت، میرے آپ کے اندر یہ طاقت تھوڑی ہے کہ ہم امام حسین کی عزاداری میں آ سکیں، یہ تو امام حسین ہے جو ہمیں بلا رہے ہیں۔ کہاں آپ اتنا بیٹھتے ہیں، کس طرح آپ اتنا بیٹھتے ہیں، کس کے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام حسین۔ اور یہ حدیث پیغمبر ہے کہ امام حسین کی محبت خون میں دوڑ رہی ہے اور کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور جو اس راستے پہ آ گیا، مشکلات ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، لیکن یہ مصیبتیں تھوڑے دنوں کی ہیں کیونکہ دنیا تھوڑی سی ہے۔ تو جوان اپنی قدر کرے جانے میں۔ اور ویسے بھی آج شب منسوب ہے جوان کربلا سے، جوان چاہیے، شباب، جوانی کی عبادت، جوانی کے سجدے، جوانی میں تہجد کی نماز کمال پہ لے کے جاتی ہے۔ جوانی میں گناہ چھوڑ دینا کمال ہے۔ جب طاقت ہو گناہ کرنے کی تب چھوڑو گناہ، تو مزہ ہے نا۔ ایک آدمی گناہ ہی نہیں کر سکتا تو کوئی کمال نہیں ہے، کمال جوانی پر ہے۔ آج کا جوان امام زمانہ کو چاہیے، جوان کا قلب چاہیے جس قلب میں خدا رہتا ہو۔ تو آئیں اس جوان کی بارگاہ میں جس کی اذان آج تک جوان ہے، آج تک وہی اذان ہے اور وہی اذان ہوتی ہے۔ ایسا جوان کہ جو ہم شکل پیغمبر ہے۔ امام حسین نے تہجد کی نمازوں میں علی اکبر کو مانگا ہے۔ خود فرماتے ہیں جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کے چہرے کو دیکھنا
تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے. جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی آواز سننا تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. خلق میں خلق میں شبیہ پیغمبر ہے، اور ایسی شخصیت ہے کہ اس پورے راستے میں اگر امام حسین کو کوئی بات اہل حرم تک پہنچانی ہے تو حضرت علی اکبر کو بھیجتے تھے. کہ علی اکبر کیوں؟ کیونکہ علی اکبر کی بات ہر کوئی سن لیتا تھا. ایسی شخصیت. اور یہی جوان چاہ رہا ہے. راستے میں امام کی آنکھ لگی، امام بیدار ہوئے. امام کے زبان مبارک میں کلمہ جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب علی اکبر نے کہا بابا کیا ہوا، خیریت؟ یہ جملہ آپ نے بیان کیا؟ کہاں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک منادی آواز دے رہا ہے، اس کاروان کے پیچھے موت آ رہی ہے. کہا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا جملے ہیں علی اکبر. اذان محترم یہ ہمارے لیے ہے، یہ جوانوں کے لیے ہے. کیا بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں. کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ دیکھ رہے ہیں آپ ارادہ معرفت علی اکبر کی. عزاداران محترم، روز عاشورائی دن کی مؤذن کوئی اور ہے، ہاں اذان جو دیتا تھا کوئی اور ہے، لیکن روز عاشورا امام نے کہا علی اکبر آج اذان آپ دیں. عاشورا کی ابتدا اللہ اکبر سے ہو رہی ہے، علی اکبر کی آواز سے ہو رہی ہے. اور آج دیکھیں پوری دنیا میں روز عاشورا یہی اذان ہوتی ہے علی اکبر کی. دن شروع ہوا، جوان ہے، اجازت طلب کی. کمال یہ ہے کہ امام نے اپنے لخت جگروں کو پہلے قربان کیا ہے. خیمے میں گئے وداع کرنے. بیان ہوتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹا، جناب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں مگر کوئی ہے جو علی اکبر کو روک رہا ہے. کہا پھر باہر آنا چاہتے ہیں، پھر علی اکبر کو کوئی روک رہا ہے. چند دفعہ یہ ماجرا ہوا. راوی جو بیان کرتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ کون ہے جو علی اکبر کو روک رہا ہے، تو دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے. جو اپنے بھائی کے بدن سے لپٹی ہوئی ہے. ہاں زاداران محترم، گریہ کی شبیں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں. یاد رکھیے، یاد رکھیے یہ ایام ایسے ہیں، کوشش کیجئے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم کچھ کریں اور علی اکبر کا لاشا کربلا میں پڑا ہو. تھوڑا سوچیں، تھوڑا صبر. ابھی شبی بارہ مجھے مصائب پڑھنے دے، رونے دے. بڑے سخت مصائب ہیں، بہت سخت مصائب ہیں. محسوس کریں. میں محسوس کرتا ہوں ہر سال. کیوں؟
کیونکہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے. میں محسوس کرتا ہوں نہیں پہنچ سکتا کوئی علی اکبر تک. ہماری اولادیں قربان ہو علی اکبر پر, ہماری اپنی زندگیاں قربان علی اکبر پر. ہم نہیں پہنچ سکتے, مگر مولا تھوڑا درد تو لینے دے, تھوڑا درد تو لے. خیموں سے آئے, سواری چلنا شروع ہوئی. امام نے علی اکبر سے کہا, علی اکبر جتنا ممکن ہو مڑ مڑ کر دیکھتے جان. جس کا جوان بیٹا ہو نا اسے درد پتہ ہوتا ہے کہ جب بیٹا جا رہا ہو نا اور پتہ ہو کہ یہ نہیں آئے گا. ایک مقتل میں تو چھوٹی سی بچی سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جیسے ہی بھائی علی اکبر گئے بابا زمین پر بیٹھ گئے. میری ساری کمائی چلی گئی. گئے علی اکبر, میں جنگ نہیں پڑھوں گا. گئے حضرت علی اکبر, لڑے دشمن سے. عباس کے شاگرد ہیں, بنی ہاشم کا خون ہے, حیدر کرار کا پوتا ہے, سبط پیمبر ہے. لڑے, واپس آئے, بابا کی خدمت میں پہنچے. بس تھوڑی دیر بابا کی خدمت میں پہنچے. امام نے کہا بیٹا کیا ہوا, واپس کیوں آئے؟ کہا بابا لباس کی حدت, لباس کی گرمی, پیاس کی شدت بابا مارے دیتی ہے. اگر تھوڑا پانی مل جاتا. اللہ اکبر. آئے غریب امام, غریب امام میرا بیٹا پانی مانگے, پانی نہ ہو. بابا تھوڑا پانی مل جاتا, میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. مگر آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں. مگر جناب علی اکبر جانتے نہیں بابا کے پاس پانی نہیں ہے. پھر کیوں آئے؟ کہا باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی, ایسی محبت. بعض مقتل کہتے ہیں امام نے اپنی زبان مبارک کو علی اکبر کے زبان مبارک کے قریب ڈالا. علی اکبر کی چیخ بلند ہوئے. کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. یہ تو حسین جانتا ہے یا حسین کی ماں جانتی ہے حسین کتنے دنوں کا پیاسا ہے. جناب علی اکبر گئے, لڑتے رہے. دشمن نے وار کیا, نیزہ پیچھے سے آیا, کمر مبارک میں نیزہ پیوست ہوا. علی اکبر کا توازن برقرار نہ رہ سکا, اپنے آپ کو اپنی سواری پر ڈال دیا. سواری دشمن کی طرف چلی گئی. مقتل کہتا ہے اربن اربا, تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر. بس عزاداران محترم, بس جناب علی اکبر زمین پر آئے. یہ نہیں کہا میری مدد کرو, یہ نہیں کہا, صرف یہی کہا بابا میرا آخری سلام ہو. ارے نہیں پتا وہ حسین جو حر کے بیٹے کے بدن پر کہتا ہو, حر جوان بیٹے کے لاشے پر نہیں آتا. نہ جانے کس طرح میرا مولا اپنے جوان بیٹے کے بدن پر پہنچا. بس آخری جملے کہوں گا, بس بیٹھ گئے. کس طرح برچھی نکلی نہیں پتا, دو زانو رکھا دستے کربلا پر. ولادی
چہرہ دکھا دو پھر مجھے، دلبر کہاں ہو تم؟ چہرہ دکھا دو پھر مجھے، دلبر کہاں ہو تم؟ بابا صدائیں دیتے ہیں، بابا صدائیں دیتے ہیں، اکبر کہاں ہو تم؟ بابا صدائیں دیتے ہیں، اکبر کہاں ہو تم؟ چہرہ دکھا دو پھر مجھے، دلبر کہاں ہو تم؟ ہے 18 سال پال کے جس نے جوان کیا، تک رہی تھی وہ بھیا کا راستہ، دوں گا جواب کیا اسے جا کر، کہاں ہو تم؟ چہرہ دکھا دو پھر مجھے، دلبر کہاں ہو تم؟ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کہ رازائی نہ تجھے کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری مئی سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارے 18 برس پال کے پر وان چڑھایا، وہ گے سوا لاغ ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر؟ یا حسین